الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضر، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اسلام نے عورت کو کیا مقام اور حق دیے ہیں، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا ہے. پھر گندا خون ہی اس کی غذا بنی ہے. پھر اللہ رب العزت نے شکم مادر میں اسے اعضاء دیے، صحت دی، اس میں اپنے حکم سے روح ڈالی. پھر اسے اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، پیدا کیا. گویا اگر دیکھا جائے تو انسان اس بات پر اتراتا ہے، اس بات پر فخر کرتا ہے اس کی پیدائش
ایک گندے پانی کے قطرے سے ہوئی۔ پھر اللہ پاک نے اسے آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، دماغ دیا، تو گویا یہ تو پیدا ہونے میں، اپنے جسم کے بننے میں، آنکھوں کے ملنے میں، ان کے باقی رہنے میں، یہ تو سراپا محتاج ہے پانی، یہ تو سراپا محتاج ہے۔ جو انسان ایسا محتاج ہو، کمزوریوں کا مجموعہ ہو، اس کا فخر کرنا کیسا؟ کبھی انسان غور کرے، میں جن مراحل سے گزر کے آیا ہوں، میری حالت تو یہ تھی کہ میں اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتا تھا، یعنی جب دنیا میں آیا اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتا۔ مجھے اپنے پیشاب پیخانے کا پتہ نہیں تھا، مجھے اپنی ضروریات کا پتہ نہیں تھا۔ تو ان مراحل سے میں گزر کر کے آیا ہوں اور جوانی میں پہنچا ہوں۔ جوانی تک پہنچنے میں بھی میں سراپا محتاج ہی رہا، خود میرے قبضہ قدرت میں اور میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ اب مجھے کیسے زیب دیتا ہے کہ میں یہ کہوں انا ربکم الاعلی، میں تو خدا ہوں، ساری کائنات کا میں مالک ہوں، میں رب ہوں۔ یہ انسان گزرے ہیں، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے ادوار میں یہی دعوے کیے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یعنی ظاہری تھوڑے سے اسباب اور اختیارات ملے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم سے بڑا کائنات میں طاقتور کوئی نہیں، ہم ہی سب سے بڑے طاقتور ہیں اور ہم ہی خدائی کے لائق ہیں۔ اور زمین پر جب چلتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ قرآن میں انسان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ہماری زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، آسمانوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ تیری کمزوریوں کا حال تو یہ ہے اجے اگر تجھے نیند نہ آئے تو بے چین، پیشاب رک جائے تو بے چین، پانی رک جائے، غذا رک جائے تو بے چین، گیس خارج نہ ہو، پیٹ میں رک جائے تو بے چین، داڑھ میں تکلیف ہو جائے تو بے چین، آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو بے چین۔ یعنی تو سراپا کمزوریوں کا مجموعہ ہے، کس بات پہ اکڑ رہا ہے، کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ تو گویا انسان کو فخر اور کبر یہ زیب نہیں دیتا۔
یہ محتاج ہے، اس کو محتاج بن کے رہنا ہے۔ انسان ہے کبھی اپنے مال پر اترا جاتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار ہوں، کبھی اپنی جوانی پر اتراتا ہے، کبھی اپنے حسن پر اتراتا ہے کہ میں بڑا حسین ہوں، اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ عورت، جو میں نے عرض کیا تھا کہ عورت اسلام سے پہلے ایسی کمزور تھی کہ اسے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ عیسائی لوگ اسے انسان ماننے سے منکر تھے۔ ہندو عورت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مرد کے انتقال کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، یہ مرد کے ساتھ ہی جلا دی جائے۔ عرب کے لوگ وہ عورت کے بارے میں یہ ذہن رکھتے تھے کہ عورت جس گھر میں پیدا ہو جائے تو گویا نحوست آ گئی، وہ عورت کا وجود ہی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، عورت کل قیامت کے دن پوچھے گی کہ مجھے کس جرم میں آپ نے قتل کیا، زندہ درگور کیا۔ تو اسلام نے عورت کو حقوق دیے، اسلام نے عورت کو عظمت دی، اسلام نے بتایا کہ جیسے مرد کے حقوق ہیں ایسے ہی عورت کے حقوق ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ عورت کو وراثت میں حصہ دار نہیں مانتے تھے کہ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں شریک کیا، اسلام نے عورت کے حقوق بتلائے۔ کچھ عورتیں وہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ بھئی کیسی آزادی چاہیے؟ اگر تو آزادی سے مقصد یہ ہے کہ ہم نکاح کی مکلف نہ ہوں، نکاح کی پابند نہ ہوں، ہم چاہیں ایک وقت میں 10 لوگوں کو اپنے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں، ہم چاہیں 5 کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں، ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر یہ آزادی، ایسی آزادی چاہتی ہیں تو پھر ایسی آزادی تو ہمارے محلے کی کتیا کو بھی حاصل ہے، جو کتی بازار میں گھومتی ہے اور اس کے حصے دار سینکڑوں کتے ہوتے ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، بلیے ہیں، یہ آزادی تو انہیں حاصل ہے۔ پھر سیدھا سیدھا یوں کہو کہ ہم جانوروں کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آزادی تو تمہیں اسلام نے دی ہے، اور اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، ہم جہاں چاہیں رات گزاریں، جہاں چاہیں دن گزاریں، جو چاہیں کریں،
تو پھر تو یہ آزادی جنگل کے جانوروں کو حاصل ہے، جہاں ان کا دل چاہے ٹھہر جائے۔ اور اگر آزادی کا اتنا ہی شوق ہے تو کبھی سوچا کہ آپ پیدا ہوئی تھی تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ آزاد نہیں تھی، آپ اپنی مرضی سے دنیا میں آئی نہیں، اپنی مرضی سے آپ نے خاندان کا انتخاب نہیں کیا کہ میں فلاں خاندان میں پیدا ہو جاؤں، نہیں، آپ اپنی مرضی سے دنیا میں زندہ نہیں رہیں گی۔ آپ کی مرضی تو کہیں بھی نہیں چل رہی۔ کوئی انسان یہ چاہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، میری جوانی فنا ہو جائے۔ اگر ایسی ہی آزادی ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑھاپے سے روکیں، پھر آپ میں بڑھاپا نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر قدم پر رات دن آزاد نہیں بلکہ غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ خدائی نظام کے غلام ہیں، اللہ کے نظام کے پابند ہیں۔ اور میرے عزیزو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ چند مٹھی بھر جو عورتیں، یہ جو چند مٹھی بھر عورتیں ہیں اور یہ بات کر رہی ہیں، انہیں کون پروموٹ کر رہا ہے؟ انہیں آگے کون بڑھا رہا ہے؟ انہیں میڈیا پر کون شو کر رہا ہے؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ اگر آزادی کا معنی یہی ہے کہ میں کپڑے اتار کے پھروں، میں جو چاہیں کروں، تو پھر کل چور بھی نعرہ لگائیں گے کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میرے عزیزو، نہیں، یہ شر پسند لوگ ہیں اور کافروں کے آلائے کار ہیں، جو آزادی نہیں بے حیائی اور فحاشی چاہتے ہیں، جو ہماری نسل کو ہمارے ہاتھوں سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی آزادی چاہتے ہیں، اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے آپ کو ایک شخص کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب یہ دونوں آپ کے ساتھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے غم درد میں شریک ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ عورت مرد کی وراثت میں حصے دار ہے، مرد عورت کی وراثت میں حصے دار ہے۔ شریعت نے تو آپ کو عزت دی ہے، مقام دیے ہے، اور جو راہ آپ نے منتخب کی ہے یا جو راہ آپ اپنے لیے چن رہی ہیں، اس راستے میں اور اس راہ میں نہ آپ کو کسی کی وراثت ملے گی اور نہ آپ کو کوئی وارث ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ آزادی کے نعرے لگائے تھے، کبھی جا کر کے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ماں باپ، ان کو تو وہاں کے بچوں کو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بچوں کے نام ولدیت کے ساتھ پکارے جاتے، ہمارے بچوں کے نام ولدیت کے ساتھ پکارے جاتے۔ اور حدیث میں بھی یہی کہ کل قیامت کے دن بچے کا نام باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، سوائے عیسیٰ بن مریم کے۔ ان کے ہاں باپ کا نام نہیں ہے، بچے کا ماں کے ساتھ نام ہے۔ کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں۔ کتنے باپ ہیں، کتنوں کے ساتھ زندگی گزری ہے، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور یہ اولاد
جو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں ماں باپ کی قدر و منزلت کا کیا اندازہ؟ وہ تو جب یہ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتے ہیں انہیں اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتے ہیں، اور پھر کبھی کسی تہوار پر کسی دوست کے ذریعے پھولوں کا گلدستہ بھیج دیتے ہیں، خود وہ بھی نہیں جاتے۔ ایسی آزادی چاہتے ہیں۔ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اخلاق کا، میرے احسان کا، میری نیکی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کی والدہ۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا آپ کی والدہ۔ تیسری مرتبہ فرمایا، آپ نے فرمایا آپ کی والدہ۔ چوتھی مرتبہ فرمایا آپ کا والد ہے۔ ایک صحابی والدہ کو کندھے پر، اس وقت تو اسی جدید سواریاں نہیں تھی، لوگ مضبوط تھے، کندھے پر اٹھا اٹھا کر کے حج کرایا۔ پھر حضور سے آ کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا حق کیا ہوتا ہے، ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ ایک صحابی حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کرو، انہی کے قدموں میں جنت ہے۔ قرآن تو ماں باپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، چھڑکنا بھی نہیں، تیز نگاہ سے ان کی طرف دیکھنا نہیں، سو رہے ہوں تو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، انہیں جگانا نہیں، ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا نہیں، انہیں تیز نگاہوں سے دیکھنا نہیں۔ تیری کسی چیز پر ماں باپ کا دل آ جائے، انہیں وہ اچھی لگے، فوراً ان کے حوالے کر دیں، یہ آپ کی ہے۔ ہر وقت وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہر وقت اطاعت و فرما برداری کی غرض سے اپنے کندھے ان کے سامنے جھکائے رکھ۔ یہ تو قرآن عورت کے حقوق بیان کر رہا ہے، ماں کے حقوق بیان کر رہا ہے۔ اگر بیٹی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جس کی بیٹی ہوئی اس نے اس کی پرورش کی، تعلیم دلائی، اچھی تربیت کی، صحیح جگہ پر نکاح کیا، فرمایا کل قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا، یوں میرے ساتھ ہوگا۔ اور بیوی ہیں تو مرد کے ذمہ لگایا کہ باہر کی محنت آپ کے ذمہ، گھر کے کام کاج عورت کے ذمہ، عورت کا پورا نام نفقہ شوہر کے ذمہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فرمایا میں تم سب میں اچھا ہوں اور تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے بارے میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تو بیوی کو یہ حقوق دے رہے ہیں، ماں کو یہ حقوق دے رہے ہیں، بیٹی کو یہ حق دیا کہ آپ کی بیٹی گھر کی طرف آئی، دروازہ کھولا، خود نبوت اور رسالت اٹھ کر کے بیٹی کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ حضور علیہ السلام تو بیٹی کو یہ مقام دے رہے ہیں۔ اسلام عورت کو، بیٹی کو، ماں کو یہ مقام دے رہا ہے۔ اور یہ جو چند ایک عورتیں ہیں، یہ ہماری اولادوں کی خیر خواہ نہیں ہے میرے دوستو۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ملک میں
علماء بہت مضبوط طریقے سے محنت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت محنت کر رہی ہے، مدارس محنت کر رہے ہیں، تو یہ حال ہے۔ اور یہ منصوبے کے تحت، ایجنڈے کے تحت ہمارے ملک میں کیا جا رہا ہے۔ ہماری عورتوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے۔ میرے عزیزو، اس حرکت پر ہم شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کے جذبات ہونے چاہیے، اور اپنے اپنے ذرائع سے حکومتی اہلکاروں کو یہ پیغام بھیجنا چاہیے کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یا جتنے بھی لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ انہیں آگے پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا سد باب کیا جائے۔ یہ ہماری نسلوں کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی، بر وقت ان کے خلاف اقدام نہ کیا، تو میرے عزیزو یہ ہماری نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔